بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سیر و افطار کی ضروری غذائیں کے عنوان سے ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں سیر و افطاری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں سیر و افطار کے اوقات میں غذا کا اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتانا یہ ہے کہ سیر و افطار میں پانی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ پانی یا پھلوں کے رس زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اپنی غذا میں دودھ اور دہی کا استعمال بھی ضرور کریں۔ سحری، سب سے پہلے روزے کا آغاز سحری سے کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزے داروں کو سحری ضرور کرنی چاہیے تاکہ دن بھر جسم میں پانی اور توانائی کی کمی نہ ہو۔ سحری میں ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جس میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوں۔ سحری میں 1 پیالہ دلیا دودھ کے ساتھ استعمال کریں، ساتھ ہی 1 مٹھی میوے کا استعمال بھی فائدہ مند ہے۔ سحری میں چکی کے آٹے کی روٹی کا استعمال کیا جائے۔ دلیا یا دوسرے کسی گلے اور اسبگول کی بھوسی کا استعمال ہمیں دیر تک بھرے پیٹ کا احساس دلاتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت، مچھلی، مرغی، انڈے کا استعمال اپنی صحت اور بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے اور دودھ سے بنی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سحری کے وقت سخت غذا، بھنے ہوئے گوشت اور مسالے دار غذا وغیرہ کھانے سے دن بھر میں پیاس لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ سحری میں تیز یا اسٹرانگ چائے، کافی، کوک، 7 اپ یا دیگر کولڈ ڈرنکس اور مشروبات، مسالہ جات، تیز مرچ، نمکین غذا کھانے سے پیاس زیادہ لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد افطاری کا وقت آتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور اور دہی، پانی اور تازہ پھلوں کا رس استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 10 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد ایسی غذا لینی چاہیے جس میں معدنیات زیادہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں کھجور کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں ہوں تو آپ تناول فرماتے، ورنہ کھجور سے افطاری فرماتے، اور خاص طور پر آگ پر پکی ہوئی چیز سے افطاری نہیں فرماتے تھے۔ روزہ افطار کر لیا، اس کے بعد پھر جو بھی آپ کو غذا میسر ہو، چاہے وہ پکی ہوئی ہو یا بغیر پکی وہ آپ کھائیں۔ افطار پر پھل کا پیالہ یا بغیر پاپڑی کے چنا چاٹ کھا کر افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں میں چینی، نمک اور تیل کا استعمال نہ کریں۔ افطار پر اعتدال سے خوراک لینی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ چینی اور چربی سے بنی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ کھانے نہ صرف انسانی میٹابولزم پر منفی اثرات ڈالتے ہیں بلکہ اس سے سر میں درد ہو سکتا ہے اور انسان تھکاوٹ بھی محسوس کر سکتا ہے۔ افطار میں مرغی کا گوشت اور ابلے ہوئے چاول، جبکہ سبزیوں اور پھلوں والے کریم سلاد کا بھی استعمال کریں۔ افطار اور سحری کے درمیان سبزی جات اور فروٹ جیسے تربوز، آڑو، کیلا، سیب وغیرہ دن کے بھوک اور پیاس سے بچانے میں مؤثر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سموسوں پکوڑوں کے بغیر افطاری ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس کے بغیر افطاری ممکن نہیں ہے تو ان سموسوں یا رول پر تیل برش کر کے بیک کر لیا کریں۔ ایسے کھانے جن میں تیل، گھی وغیرہ کا استعمال بالکل نہیں ہوتا یا بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، جیسے آلو، چھولے کی چاٹ اور دہی بڑے وغیرہ کا استعمال کریں۔ تیل اور گھی والے سموسے، پکوڑے، کچوریوں کے بجائے سینڈوچ بہتر متبادل ہو سکتا ہے۔ ماہرین نرم اور زود ہضم غذا جیسے یخنی، شوربہ، مرغی کا گوشت، کھیر اور دیگر نرم غذا کھانے کی تاکید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیاں، فروٹ، سوپ وغیرہ بھی افطاری اور سحر دونوں میں بہت مفید ہیں، جو نہ صرف بدہضمی سے بچاتا ہے بلکہ آرام دہ نیند میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے 5 وقت نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور رات کو افطاری کے بعد جو ہم صلاۃ و تراویح پڑھیں گے اس سے بھی ہمارے جسم میں صحت کا عنصر پایا جاتا ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے، جس سے انسان حشاش بشاش اور پرسکون رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔